ابھی ایک پچھلے ہی دنوں ایک ایسا واقعہ آیا ہے کہ جو بڑا ہی میرا حال ہے، میرے لائف میں وہ پہلا واقعہ تھا. بہت اچھی فیملی تھی، بچی بہت پڑھی لکھی، ڈاکٹر، لڑکا انجینئر، فورن کوالیفائڈ، بہت ہی اچھا سیٹلڈ گھر، لیکن تھوڑا پرانا، لیکن بہت اچھا سیٹلڈ گھر، اچھے لوگ. لیکن انہوں نے ہر چیز اپنی پرانی گھر میں رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب شادی ہوگی تو اب نیا سامان آئے گا. لیکن جب ان کی بات چیت چلی تو انہوں نے یہ شو ہی نہیں کرایا. بار بار کہے ہمیں تو کوئی لالچ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی لالچ ہی نہیں ہے. ساری باتیں ان لوگوں کی طے ہو گئی، نکاح کی ڈیٹ، شادی کی ڈیٹ، سب کچھ ہو گیا. پھر انہوں نے لڑکی والوں نے اپنے حساب سے اس کا فرنیچر ریڈی کروایا اور ان کو بتایا کہ فرنیچر آ کے لے جائیں، اب ہم بھجوا رہے ہیں. تو اب یقین نہیں کریں گے کہ ادھر ان کے ساتھ کیا ہوا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے جب فرنیچر دیکھا تو لڑکے کی ماں اس کو دیکھتے ہی چیخنے لگ پڑی، یہ کیا کاٹ کباڑ اٹھا لائے ہیں، یہ کیا ہمارا، یہ انہوں نے میرے سٹینڈرڈ کے مطابق کچھ نہیں کیا. پھر اور باتیں ڈال کے نا بیچ میں کہ لڑکی جو یہ ہے ہمیں اس کو جاب نہیں کروانی، اگر یہ ڈاکٹر ہے تو بعد میں جاب نہیں کرے گی، فلاں فلاں باتیں کر کے انہوں نے رات کو وہاں روک دیا. اور انہوں نے کہا، پھر بڑے بیٹھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آگے نہیں چل سکتے. ان کے گھر سارے گیسٹ آ گئے، ان کے گھر بھی. یعنی کہ ایک پوائنٹ پہ انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، سب کو بتا دیا، سب کو بتا دیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی کمی ہے، لڑکی والوں نے کہا کہ اگر کوئی کمی ہے تو بتائیں. لیکن وہ لڑکے کی ماں ہتھے سے اکڑ چکی تھی. وہ کہتی اب یہ بات کمی نہیں، آپ نے ہماری کی انسلٹ ہے. اچھا، پتہ نہیں وہ کیا ان سے چاہتی تھی کہ وہ کیا دیں تو اس کی عزت ہوگی. وہ رشتہ ختم ہو گیا. ہمیں فرنیچر پسند نہیں آیا تو لڑکی کی شادی قسم ہمارے خدا لڑکے سے کی نہیں یہی ہو بات سکتی. ہے. ان کو رشتہ نہیں چھوڑ دیا انہوں نے. تو اب وہ ہم فرنیچر لے لیتے اگر لڑکا انہوں نے باہر پڑھایا ہے، ان کے پاس اچھی اماؤنٹ ہوگی، اور لڑکے اگر باہر سے پڑھا ہوا تھا. فیملی بیک گراؤنڈ بھی پڑھی لکھی تھی، اچھا یہ نہیں کہ وہ جاہل تھے. اچھا لڑکے کا باپ ڈاکٹر، پڑھی لکھی فیملی، اچھا. ہائیلی کوالیفائڈ. لیکن ایک چھوٹی سی بات پہ انہوں نے کام ختم. ایکسپلائٹیشن چلتی ہے یہ بہت زیادہ کئی جگہوں پہ. تو آپ دیکھیں نا آخری حد تک پہنچ گئے وہ کہ رشتہ ہی چھوڑ دیا. نہیں، شادی سے آخری حد تک نہیں، یہ تو بڑا ان کی تو خوش قسمتی تھی کہ ان کو پہلے پتا چل گیا کہ یہ بھائی جہاں پہ سب کچھ ہو چکا تھا. اگلے دن بارات تھی، اگلے دن بارات تھی، جہیز کا فرنیچر گیا ہے، ساس کو پسند نہیں آیا، اور ساس نے بولا کہ رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے فرنیچر پسند نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں ان کی مینٹیلٹی اتنی چیپ ہے، اتنی چھوٹی ہے، یہ ان کے ساتھ نہیں مارا گزارا ہونا. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں اور آتی کہ لڑکے کے باپ نے اور اس کی فیملی نے اس عورت کو کافی سمجھانے کی کوشش کی. کیوں سمجھانے کی کوشش کی کہ بس کرو ٹھیک ہے، جو کچھ ہو گیا اب کرتے ہیں اس کے اوپر. نہیں اب پہلی بات ہے کہ شادی جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہے. اب دونوں پڑھے لکھے ہیں. آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر لڑکی ہے، وہ امپاورڈ ہے، فائنینشیل سیکیورٹی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی فائنینشیل سیکیورٹی ہے، وہ فائنینشلی سیکیور ہے، اس کے پاس اس کا نالج ہے. رشتہ اسی بنیاد پہ ٹوٹا اور کوئی بنیاد نہیں تھی. اور یہ پہلا واقعہ ہے جو 25 سالوں میں میری لائف میں ایسا آیا کہ اس بات پہ، اتنی چھوٹی سی بات پہ رشتہ ہی ٹوٹ جائے. تو بڑا مطلب ڈرانے والی بات ہے. آپ یقین کریں میں نے دوبارہ لڑکے والوں سے دوبارہ بات نہیں کی، ایک کال نہیں کی، اور وہ بھی نہیں پلٹے. مطلب اتنے وہ نارسسٹک قسم کے لوگ ہو وہ جاتے ہیں. پلٹے نہیں، اور میں نے بھی نہیں پوچھا کیونکہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے یہ کسی سے چھوٹی سی بات کے اوپر. کہ جی انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہمیں بتائیں، ہم کچھ اور بتائیں، یہ چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، ہم اور کر دیتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں ایک ہمارا یہ بھی رویہ ہے نا کہ جب دکھ رہا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں وہ لوگ غلط ہیں، وہ لوگ لالچی ہیں، ان کو ان کی بیٹی سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کو کنسرن ہے کہ وہ کیا کیا اس سے گین کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ بھی پیرنٹس جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چلے کر لیں. مطلب خود اپنی بیٹی کو وہ ڈی ویلیو کرنے والی بات نہیں ہے. آخری سطح پر آ گئے ہیں نا، وہ ان کے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے ہیں. گیسٹ دیکھیں ان کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، یہی تو بات ہے جو جس کی وجہ سے میں آج یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. اور میں نے ان کو وقتاً فوقتاً باور کروایا کہ اس کو چھوڑ دیں. لبنہ صاحبہ سمپل بات ہے کہ آئی پرسنلی بلیو کہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ کوئی انسان غلط ہے
تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو فردر آگے چلانا، یا اس کو کہ بھائی ہمارے رشتے دار آ گئے ہیں تو ہم شادی سے پیچھے نہیں ہو سکتے، ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ بعد میں وہ بچی مینٹل ابیوز کا شکار ہوگی، وہ بچی فزیکل ابیوز کا شکار بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دو بچے دنیا میں آ سکتے ہیں. ابھی تو ایک لائف ہے نا، اور وہ لائف ابھی ڈسٹرب نہیں ہوئی. ایک چھوٹی سی پرابلم ہے کہ ٹھیک ہے یار رشتے میں یہ مسئلہ آیا، ہم نے روک دیا، مگر ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں گے تو کچھ نہیں دکھے گا ہمیں، نہیں دکھے گا. ماں باپ کی غلطیاں یا مجبوریاں سمجھ ہے. مجبوری دیکھیں، ماں باپ کی جو مجبوری ہے، دیکھیں ویل سیٹلڈ پیرنٹس ہیں، لڑکی ڈاکٹر ہے، کس بات کی مجبوری ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. رشتہ طے ہو گیا، بارات آنے والی، یہ مجبوری ہے. یہ مجبوری تو سو واٹ، سب کچھ تو اس لڑکی کے لیے ہو رہا ہے نا. باپ نے جتنا اپنی زندگی کی جمع پونجی لگائی ہے اپنی بیٹی کے لیے لگائی ہے نا، اور اگر اس کی بیٹی ہی سیکیور نہیں ہے تو وہ پیسہ لگانے کا فائدہ کیا؟ وہ رشتے دار جو آ کے بیٹھے ہیں وہ تو آ کے کل کو ان کی بیٹی کو ایموشنلی سپورٹ تو نہیں نہ کریں گے، وہ تو صرف تانے دیں گے. ٹھیک ہے، اور جو لوگ تانے دیتے ہیں آپ کی زندگی میں ان کو تو ویسے ہی شفٹ ڈیلیٹ کر دینا چاہیے تاکہ ریسائیکل میں بھی نہ جائے. کئی جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ مجبوری کے تحت جی شادی ہوگی، برے لوگ بھی مل گئے، اب کیا کریں اب کیا کریں، پتہ نہیں کیوں لوگ کر دیتے ہیں. تو بیٹیاں سر سے اتار دیتے ہیں. اب یہ سر سے اتارنے والی باتیں ہوتی ہیں، جب بچوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں تو نہ کریں، کیا مجبوری ہے. تو اگر سیرت کو وہ پہلے دیکھ لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ سیرت ہی تو سب سے پہلے دیکھنی چاہیے. لڑکے سے ملیں، اس سے بات کریں، سمجھے کہ وہ نیچر کا کیسا ہے. وہ اس کے دوستوں سے، میں انہیں کہتی ہوں اس کے دوستوں سے جا کے ملیں، اس کے آفس میں جا کے اس کے رویے کو دیکھیں کہ اس کا رویہ کیسا ہے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا بہت زیادہ رومانٹیسائز کیا جاتا ہے تکلیف کو. بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں تکلیف لی ہے نا ہم نے زندگی میں تو ہمیں بڑا کوئی گول اچیو کریں گے. ضروری نہیں ہے یہ، ضروری نہیں، بالکل بھی نہیں. تو ہم تھوڑا سا عقل سے کام نہیں لیتے. ہمارے ایموشنز، ہمارے ذہن کے اندر جو خدشات ہیں نا وہ زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں ہم پہ. ایسی بات ہے، خدشات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے فیصلے کو صحیح ڈیسیژن پہ راستے پہ جانے نہیں دیتے.